بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں سید علی نقی نقوی لکھنوی، جن کو نکن صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ولادت 26 رجب 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی لکھنؤ ہندوستان میں ممتاز العلماء ابو الحسن صاحب کے یہاں پیدا ہوئے، جو شمس العلماء سید ابراہیم بن تجنت ماب سید تقی بن سید حسین علیین بن سید دلدار علی نقوی کے فرزند تھے۔ تعلیم و تربیت۔ ابھی آپ کی عمر 3 یا 4 سال کے درمیان تھی کہ آپ کے والد 1327 ہجری میں مع متعلقین تکمیل علوم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آپ کی عمر 9 برس کی تھی جب 1323 ہجری میں آپ کے والد ہندوستان واپس آئے۔ اس وقت تک آپ کی صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں ختم ہو چکی تھیں۔ لکھنؤ واپس آ کر آپ کے والد تاب سرا نے آپ کی تعلیم اپنے ذمے رکھی۔ والد کی آلت کے زمانے میں آپ کے برادر مولانا سید محمد آپ کو پڑھاتے تھے۔ علمی صلاحیت۔ آپ بے پناہ علمی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ آپ ایک ہی وقت میں 2 مدرسوں، مدرسہ ناظمیہ اور سلطان المدارس میں پڑھتے تھے، اور آپ نے مدرسہ ناظمیہ کے فاضل و سلطان المدارس کے سند الافاضل کا ایک ہی ساتھ امتحان دیا۔ پھر دوسرے سال دونوں درجوں کے ضمیموں کا اور تیسرے سال ممتاز الافاضل اور صدر الافاضل کا ایک ساتھ ہی امتحان دیا۔ عربی ادب میں آپ کی مہارت اور فی البدیہ قصائد و مراثی لکھنے کے اسی دور میں بہت سے مظاہرے ہوئے، اور عربی شعر و ادب میں آپ کے اقتدار کو شام، مصر اور عراق کے علماء نے قبول کیا۔ اسی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے علامہ امینی نے آپ کے قصائد کے مجموعے میں سے حضرت ابو طالب کی شان میں آپ کے قصیدے کو کتاب الغدیر میں شامل کیا، اور آقا بزرگ تہرانی نے شیخ طوسی کے حالات کو آپ ہی کے لکھے ہوئے مرثیے پر ختم کیا۔ اساتذہ۔ لکھنؤ میں جن حضرات سے آپ نے علم حاصل کیا، والد ممتاز العلماء ابو الحسن مولانا سید محمد جناب باقر العلوم تھے۔ سفر عراق اور حصول علم۔ سید العلماء اپنی زندگی میں 2 مرتبہ عراق کا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ اپنے والد کے ہمراہ اور دوسری مرتبہ 1345 ہجری مطابق 1927 عیسوی میں تکمیل علم کے لیے آپ نے عراق میں صرف 5 سال کا عرصہ گزارا۔ ان 5 برسوں میں آپ نے فقہ و اصول میں وہ ملکہ پیدا کیا کہ اس دور میں آپ کے علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے 3 مجتہدین آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ نائینی اور آیت اللہ سید ضیاء الدین عراقی نے آپ کو واضح الفاظ میں اجتہاد کی اجازت دے کر آپ کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ علم کلام اور دفاع مذہب میں آپ کی مہارت کا لوہا سید محسن امین عاملی، شیخ جواد بلاغی، محمد حسین کاشف الغطاء اور سید عبد الحسین شرف الدین موسوی نے مان لیا۔ اجازت اجتہاد۔ درج ذیل شخصیات نے آپ کو اجازت اجتہاد سے نوازا۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، آیت اللہ نائینی، آیت اللہ سید ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی، آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کمپانی، آیت اللہ ابراہیم مرزا شیرازی، آیت اللہ شیخ ہادی کاشف الغطاء، آیت اللہ مرزا علی یزدانی، آیت اللہ شیخ محمد حسین تہرانی، اور اس کے علاوہ اور مجتہدین نے بھی ان کو اجتہاد کا اجازت دیا۔ علمی خدمات۔ آپ کی علمی زندگی کو 3 حصوں خطابت، شاگرد پروری، تحریر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خطابت۔ سید العلماء کی خطابت کا ایک خاص رنگ تھا جو عبارت آرائی و
سستی نکتہ آفرینی کی بجائے علم و تحقیق پر مبنی تھا، اور 1 گھنٹے کی مجلس میں حقائق کے کتنے در واہ ہو جاتے تھے۔ ان کی تقریر اور تحریر میں بہت فرق ہوتا تھا۔ دوسری خاص بات ان کی تقریروں میں یہ تھی کہ ہر مذہب و ملت کا ماننے والا اسے اطمینان قلب کے ساتھ سن سکتا تھا، فیض یاب ہو سکتا تھا، کسی جملے سے کسی کی دل آزاری کا خطرہ نہیں تھا۔ شاگرد پروری۔ لکھنؤ یونیورسٹی عراق سے واپس کے کچھ عرصے بعد 1932 عیسوی میں آپ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے وابستہ ہو گئے اور 27 برس تک طلباء کو فیض پہنچاتے رہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1959 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کو شیعہ دینیات کے شعبے میں بحیثیت ریڈر مدعو کیا اور آپ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ پھر آپ شیعہ دینیات کے پروفیسر بنائے گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے علی گڑھ ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ 1977 عیسوی میں لکھنؤ کے کچھ شرپسندوں نے آپ کے لکھنؤ کے مکان میں آگ لگا دی، جس میں ہزاروں قیمتی کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس میں آپ کے عربی تصانیف کے غیر مطبوعہ مسودات بھی تلف ہو گئے، جن کا انہیں آخر عمر تک صدمہ رہا۔ اردو تحریریں۔ سید علی نقی نقن کی کتب اردو کی فہرست میں آثار قدرت، اصول دین اور قرآن، یزید اور جنگ قسطنطنیہ۔ عربی تحریروں میں اہل بیت المعمور فی عمارت القبور، تفسیر قرآن، تلخیص عماد الاسلام، الحجج والبینات اور جزیرۃ الاحکام۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں۔ وفات۔ آپ نے 1 شوال روز عید الفطر 1408 ہجری کے مطابق 18 مئی 1988 عیسوی لکھنؤ میں رحلت فرمائی اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔